نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ 28 فروری کو ہمارا جو پروگرام ہو رہا ہے اس کے لیے میں ایک چھوٹا سا رائٹ اپ لکھ رہا ہوں۔ امید ہے کہ 15-20 صفحے کا وہ ایک کتابچہ سا بن جائے گا۔ میں اسے مکمل تو نہیں کر سکا، 2-3 صفحے ابھی لکھے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آج مکمل کر لوں گا گھر جا کر، تو وہ میں انشاءاللہ بھیج دوں گا۔ جو لکھا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ خلافت اور اس کا احیاء۔ خلافت کا مفہوم، خلافت اگرچہ اپنی اصل و اساس کے اعتبار سے عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن عربی زبان کے دوسرے ان گنت الفاظ و کلمات کی طرح ہم اس لفظ کو اور اس کے مشتقات کو اردو میں بھی اپنی تحریروں اور تقریروں میں بڑی بے تکلفی سے لکھتے پڑھتے اور استعمال کرتے ہیں۔ لفظ خلیفہ بھی خلافت ہی سے ماخوذ و مشتق ہے، جس کا معنی نیابت اور وائسرائے شپ کا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ لفظ نیابت بھی خالصتاً عربی زبان ہی کا لفظ ہے، جسے اردو نے عربی سے مستعار لے لیا ہے۔ یوں خلیفہ کا معنی نائب ہو گیا۔ قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت داود علیہ السلام کو خلیفہ کہا گیا ہے۔ بعض مفسرین نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ کا ترجمہ از خود ہمارا خلیفہ یا اپنا خلیفہ کر دیا ہے، حالانکہ اس میں دور دور تک کوئی ایسا لفظ تو کیا کوئی اشارہ یا کنایہ تک موجود نہیں جس سے ہمارا یا اپنا کا معنی مراد لیا جا سکے۔ لہذا قدیم اور جدید مفسرین محققین نے اس کی تعویل و توجیہ یہ کی ہے کہ انسانوں سے پہلے اس زمین پر ایک آتشی اور ناری مخلوق رہتی بستی تھی جنہیں جنات کہا جاتا ہے۔ تب ہماری اس زمین پر ہر طرف آگ ہی آگ تھی، پھر لاکھوں سالوں تک اس زمین پر تند و تیز بارشیں برستی رہیں، جن کی وجہ سے اس زمین کا درجہ حرارت اعتدال میں آ گیا اور یہ زمین رویدگی اور زندگی کے قابل ہوئی۔ تب اس زمین پر انسان اور دوسری لاتعداد مخلوقات معرض وجود میں آئیں۔ ابھی تک اس بات کے 100% یقینی شواہد نہیں مل سکے کہ اس کرۂ ارضیہ کے علاوہ اجرام سماویہ میں سے کسی اور جرم سماوی یا کرۂ سماویہ پر بھی انسان یا دوسری مخلوقات کا وجود پایا جاتا ہے، لیکن اب بعض سائنسدانوں نے پورے وثوق کے ساتھ یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ مریخ پر ماضی میں زندگی یقیناً موجود رہی ہے، کیونکہ وہاں زندگی کے تمام تر عناصر کے موجود ہونے کے شواہد مل گئے ہیں۔ جب اس زمین پر جنات بستے تھے تو اس زمین کا نظام بھی جنات ہی چلاتے تھے۔ اب انسان اور دوسری لاکھوں مخلوقات معرض وجود میں آ گئیں، لیکن ان لاکھوں مخلوقات میں سے کوئی ایک مخلوق بھی اس قابل نہیں تھی کہ اس زمین میں کوئی تصرف کر سکے۔ انسان چونکہ اپنے پروردگار کی طرف سے اعلیٰ قسم کی عقلی اور بدنی صلاحیتیں اور ارادہ و اختیار لے کر آیا تھا، اس نے زمین کا تصرف و اختیار سنبھالا، اس لیے انسان جنات کا نائب اور خلیفہ کہلانے لگا۔ یہاں یہ بات پیش نظر رہے کہ جب انسان کو خلافت کا یہ منصب عطا کیا گیا تو اس سے یہ عہد بھی لیا گیا کہ وہ اللہ کے نازل کردہ ضوابط و قوانین کے مطابق زندگی گزارے گا۔ امام ابو یعلا رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی سیاست پر جو سب سے زیادہ شاہکار کتابیں لکھی گئی ہیں وہ الاحکام السلطانیہ ایک کتاب ہے، الاحکام السلطانیہ۔ اس میں امام ابو یعلا نے یہ بات نقل کی ہے کہ ایک بزرگ آئے اور انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ کہہ کر خطاب کیا کہ السلام علیکم یا خلیفۃ اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو ٹوک دیا اور فرمایا لست بخلیفۃ اللہ، میں اللہ کا خلیفہ نہیں ہوں، انما انا خلیفۃ رسول اللہ، میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوں۔ ٹھیک ہے، اس لیے امیر المؤمنین کا لفظ بعد میں
حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اختیار فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تمام لوگ یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر ہی مخاطب فرماتے رہے۔ یہ بھی اس بات کی ایک دلیل ہے۔ رفتہ رفتہ یہ لفظ خلافت سیاسی نظام کے بارے میں بولا جانے لگا۔ خود ہمارے پیارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے سیاسی نظام ہی کے طور پر استعمال فرمایا، اور بخاری شریف میں آنے والی روایات میں حضور نے فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کی سیاسی قیادت و سیادت حضرات انبیاء کرام علیہم السلام فرمایا کرتے تھے۔ ان کی قیادت ہمیشہ انبیاء کے ہاتھوں میں رہی، یعنی وہ یا تو بذات خود حکمران ہوتے یا حکمرانوں کا تعین انبیاء کرام کے حکم سے ہوا کرتا تھا۔ آپ ذرا اس کی مثال دیکھ لیجئے تاریخ سے۔ تاریخ اس بات کی پوری تائید و تصدیق کرتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر پر 80 سال بلا شرکت غیر حکومت کی، 80 سال۔ آپ چونکہ مصر کے مقامی باشندے نہیں تھے، بلکہ شام فلسطین سے آ کر جو اس وقت کنعان کہلاتا تھا آباد ہوئے تھے، اور اس زمانے میں وہاں کا جو بادشاہ تھا، ایک فرق ملحوظ رکھنے کے خاطر ہے، آپ یہ دیکھیے پوری سورہ یوسف پڑھ لیجئے۔ ایک تو سورہ یوسف کی شان نزول علماء نے یہ بیان کی ہے کہ سورہ یوسف جو ہے وہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا آپ کی نبوت کا امتحان لینے کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا آپ کے پاس کوئی غیبی ذریعہ علم موجود ہے بھی کہ نہیں، کیونکہ یہ باتیں جو تھیں وہ حجاز میں مکے میں کوئی نہیں جانتا تھا، یہودی جانتے تھے، یہودی مدینے میں تھے۔ تو انہوں نے یہ پوچھا کہ بھائی یہ بنی اسرائیل والے مصر میں کیسے پہنچ گئے، ہمیں حضور سے پوچھ کر اس بات کا جواب دیجیے۔ اس کے جواب میں پوری کی پوری سورہ یوسف یک بارگی پوری سورہ مبارکہ ایک ہی دفعہ نازل ہوئی ہے، پوری سورہ یوسف اس کے جواب کے اندر۔ اور یہ اس سورت کی خصوصیت ہے کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بالکل ایک سیکوینس میں شروع سے بچپن، جوانی، آپ کا اقتدار پر آنا، ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ ایک ترتیب کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ اور کبھی کسی نبی کا قصہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا قصہ قرآن میں 133 دفعہ آیا، 133 دفعہ، 133 ٹائم، لیکن وہ ترتیب اور تنزیل نہیں ہے۔ کہیں کوئی حصہ بیان کیا گیا جس کی ضرورت تھی، کہیں کوئی حصہ بیان کیا گیا، کہیں کوئی حصہ بیان کیا گیا۔ ایک سورہ مبارک سورہ قصص کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ پیدائش سے لے کر آپ کے نبی بننے تک کا قصہ بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ کے نبی بننے سے لے کر ایک دوسری سورہ طٰہٰ کے اندر آپ کے نبی بننے سے لے کر آپ کی فرعون کے غرق تک کا قصہ بیان کیا گیا۔ اس طرح مختلف ٹکڑے ہیں، جیسے پزل کو جوڑا جاتا ہے تو ایک پوری تصویر بن جاتی ہے، اس طرح مختلف صورتوں سے مختلف ان اقتباسات کو لے لیا جائے تو وہ قصہ مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ایک بالاستیعاب ایک ترتیب کے ساتھ بیان کیا گیا، اس طرح اور کسی نبی کا قصہ قرآن میں بیان نہیں ہوا۔ اس کے جواب میں سورہ یوسف نازل ہو گئی جب انہوں نے یہ سوال کیا یہودیوں نے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھائی اس طرح جو تھے وہ شام سے، فلسطین سے جو تھے وہ بنی اسرائیل، حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی اور خود حضرت یوسف اور ان کے ماں باپ اس طرح مصر پہنچے تھے۔ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کی یعنی سب سے پہلے نبی حضرت یوسف علیہ السلام جو قیادت و سیادت کے منصب پر فائز ہوئے، اس کے 400 سال بعد زمانہ آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، 400 سال بعد۔ اس زمانے میں یہ جو 12 بھائی تھے، یہ ان کی اسباط یعقوب کہلاتے ہیں، ان کی تعداد 6 لاکھ ہو گئی تھی، 12 بھائیوں کی اولاد 6 لاکھ 4 سال میں۔ اب انہوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کا دور ختم ہوا تو وہاں پر ایک سیاسی تحریک چلی، یہ چونکہ باہر سے آئے ہوئے تھے، مصر سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا بھائی یہ غیر ملکی آ کر ہم پر مسلط ہو گئے ہیں، ان سے جان چھڑاؤ، یہ تو ہمارا ملک ہے۔ وہاں کے تو اصل لوگ جو تھے وہ قبطی تھے، تو یہ تو باہر سے کنعانی ہیں،
یہ فلسطینی ہیں، یہ آ کر ہم پر مسلط ہو گئے ہیں، جیسے ہمارے اوپر کوئی افغانستان کے لوگ آ جائیں، ایران کے لوگ آ جائیں، کوئی اور کسی علاقے کے لوگ آ جائیں۔ انہوں نے کہا ان سے جان چھڑاؤ، ان کو نکالو۔ انہوں نے کہا نہیں، چلو ایسا کرو کہ ان کو اپنا غلام بنا لو، لڑکیوں کو تو چھوڑ دو، اور جو مرد ہیں انہیں 1 سال کے مردوں کو مارتے جاؤ، 1 سال کے مردوں کو چھوڑ دو، کچھ بچ جائیں گے، ہمارے غلام کے طور پر کام کریں گے۔ تو اس وقت جس وقت حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب دیکھیے قیادت، یعنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی شہادت پیش کر رہا ہوں کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، حضرت یوسف، اس کے بعد حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ۔ اب قیادت کن کے پاس آ گئی؟ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کے پاس 400 سال بعد۔ وہ 6 لاکھ یہودیوں کو لے کر نکلے۔ اللہ نے یہ کہا کہ تم ایسا کرو، فلسطین جاؤ، ان سے جا کر جنگ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ سرزمین عطا فرما دیں گے۔ انہوں نے صاف ہی کہہ دیا، وہ جو فلسطین کے لوگ تھے بڑے تندرست و توانا، بڑے صحت مند تھے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تو جا، تیرا رب جائے، ہو تم دونوں جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے، اِنَّا ہَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم نہیں لڑیں گے جا کے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سزا دی کہ 40 سال تک جو ہے وہ وہاں پر پھرتے رہے۔ اس 40 سال کے دوران میں حضرت موسیٰ کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت ہارون کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب دیکھیں پھر قیادت کس کے ہاتھ میں آئی؟ حضرت یوشع بن نون، پھر نبی۔ اب حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں ان بنی اسرائیل والوں نے آ کر فلسطین پر حملہ کیا، اور فلسطین کا ایک شہر سب سے پہلے اریحہ وہ فتح ہوا، اس کے بعد آہستہ آہستہ پورا فلسطین فتح ہو گیا۔ اب پورا فلسطین بنی اسرائیل کے قبضے میں ہے، لیکن انہوں نے غلطی کیا کی؟ انہوں نے غلطی یہ کی کہ اسباط 12 تھے نا، انہوں نے کہا ہم تو اس کے 12 حصے بنیں گے، ایک حکومت نہیں بنائیں گے، وہ 12 چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے اندر تقسیم ہو گئے۔ اب جب 12 چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے اندر تقسیم ہو گئے تو نتیجہ یہ کہ آپس میں بھی لڑتے رہے، اور جو ارد گرد کی حکومتیں تھیں وہ بھی ان پر جو تھے وہ حملہ کرتی تھیں، لوٹ مار کرتی تھی، چلی جاتی تھی، یہ تنگ آ گئی صورتحال۔ اس زمانے میں ان میں حضرت سموئیل علیہ السلام، اللہ کے نبی حضرت سموئیل علیہ السلام موجود تھے۔ اب یہ سارے روتے پیٹتے 12 کے 12 قبیلے حضرت سموئیل علیہ السلام کے پاس آئے، اور ان سے آ کر کہا کہ ہمارا ایک متحدہ جرنیل کمانڈر جو ہے وہ آپ مقرر کر دیجئے، ہم ایک حکومت بنائیں گے۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ انہوں نے حضرت طالوت کو مقرر کر دیا۔ حضرت طالوت نے 16 سال حکومت کی، 16 سال۔ حضرت طالوت کی کوئی بیٹا نہیں تھا، ایک بیٹی تھی۔ حضرت داؤد ان کی فوج کے بڑے کمانڈر تھے، بڑے بہادر تھے، بڑی بے جگری سے لڑتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرے بعد میرا تخت بھی تمہارا، اور میں نے تمہیں اپنا داماد بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو حضرت طالوت نے اپنا داماد بھی بنا لیا، اور اپنا تخت اور اپنا اقتدار بھی دے دیا۔ وہ جانشین ہو گئے حضرت طالوت کے، حضرت داؤد علیہ السلام، اور پھر انہوں نے 40 برس تک حکومت کی۔ حضرت داؤد نے 40 برس تک حکومت کی۔ اس کے بعد پھر ان کے بیٹے، اور وہ بیٹے بھی اور نبی بھی، حضرت سلیمان علیہ السلام، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی 40 برس تک حکومت کی۔ بعض علماء کہتے ہیں یہ ان کی خلافت راشدہ کا زمانہ ہے۔ قرآن میں جب آتا ہے نا کہ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، تو 2 ان کے عروج اور 2 ان کے زوال جو ہیں وہاں اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ میں صرف یہ بات اس میں دکھانا چاہتا تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، تاریخ کس طرح اس کی تصدیق کرتی ہے۔ ساری کی ساری قیادت تھرو آؤٹ ان کی انبیاء کرام کے ہاتھ میں رہی ہے۔ ٹھیک، اچھا جی، میں بات کر رہا تھا یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ آپ کے انتقال کے بعد کافی عرصے بعد مصر میں ایک سیاسی تحریک شروع ہوئی کہ ان غیر ملکیوں کو یہاں سے نکالو۔ آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ ان کے بچوں میں عورتوں کو چھوڑ دیا جائے اور مردوں کو وقفے سے قتل کر دیا جائے۔ یہ جو بیان کیا جاتا ہے نا جی کہ کسی نجومی نے آپ کو بتایا، یہ نجومی کا کوئی چکر نہیں تھا، یہ بالکل وہاں ایک سیاسی معاملہ تھا۔
یہ عمل 400 سال تک جاری رہا، تب تک بنی اسرائیل کے 12 اسباط کی اولاد 6 لاکھ تک پہنچ چکی تھی۔ اب ان میں حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، یعنی انبیاء ہی ان کی قیادت فرما رہے تھے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام انہیں مصر سے لے کر نکلے تو اللہ نے انہیں حکم دیا کہ فلسطین کے لوگوں سے جنگ کرو، اللہ تمہیں یہ سرزمین عطا فرمائیں گے۔ بنی اسرائیل نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ اے موسیٰ، تو اور تیرا رب جا کر ان تندرست و توانا لوگوں سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ اس کی پاداش میں انہیں 40 سال صحرا میں بھٹکنے اور سر پٹکنے کی سزا دی گئی۔ آخر کار اللہ کے ایک اور نبی حضرت یوشع بن نون نے ان کی قیادت سنبھالی اور انہوں نے فلسطین پر حملہ کیا۔ فلسطین کا ایک شہر اریحہ انہوں نے فتح کر لیا اور آخر کار پورا فلسطین فتح کر لیا۔ غلطی یہ کی کہ ایک متحدہ حکومت بنانے کی بجائے 12 چھوٹی چھوٹی حکومتیں بنا لیں۔ اب وہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے لڑنے لگے اور قرب و جوار کے لوگ بھی ان پر حملہ کرنے لگے۔ اپنی اس صورتحال سے تنگ آ کر یہ اللہ کے ایک اور نبی حضرت سموئیل علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے عرض کیا کہ ہمارا ایک کمانڈر مقرر فرما دیجئے۔ حضرت سموئیل نے حضرت طالوت کو ان کا کمانڈر مقرر کر دیا۔ حضرت طالوت نے 16 برس حکومت کی اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنے تخت کا جانشین بنا دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 40 برس حکومت کی اور پھر اقتدار و حکومت ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ گیا، جو کہ 40 برس تک رہا۔ اس طرح دیکھ لیجئے کہ حضور کے ارشاد کے مطابق ان کی سیاست انبیاء کرام ہی فرماتے رہے ہیں، یعنی بنی اسرائیل کے سیاسی معاملات حضرات انبیاء کرام ہی نمٹایا کرتے تھے۔ ہم اپنے سیاسی نظام کے بارے میں بات کرتے ہیں، بس میں یہاں تک لکھ سکا ہوں، انشاءاللہ آئندہ اسے مکمل کروں گا کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ سیاسی نظام جو ہے اس کے لیے یہ اصل میں لفظ خلافت کی میں بات کر رہا تھا کہ خلافت اور اس کا احیاء، میں انشاءاللہ اس میں اپنی بساط کے مطابق کوشش کروں گا کہ خلافت کا احیاء کیا اس کے امکانات ہیں بھی کہ نہیں۔ ابھی چند دن پہلے یورپ کے وسط کے اندر ایک اور ملک کوسوو جو ہے وہ آزاد ہو گیا ہے۔ وہ بالکل اس نے ایک نیا اسلامی، پہلے بھی وہاں پر یورپ کے اندر 2 اسلامی ملک موجود ہیں، تو اب یہ دوسرا ایک اور تیسرا ملک جو ہے نا کوسوو، اس کا بڑا جھگڑا تھا اس کے ساتھ، تو اب یہ وہاں پر آزاد ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے تو فرما دیا تھا کہ جو ہے وہ آخری دور کے اندر جو ہے وہ خلافت علی منہاج النبوت جو ہے وہ قائم ہو کر رہے گی، اور اللہ کا دین جو ہے وہ ہر کچے اور پکے گھر کے اندر جو ہے وہ داخل ہو کر رہے گا۔ اس کے امکانات کے بارے میں تو بحث کرنا ہی میرا خیال ہے فضول ہے، وہ تو ہے ہی ہے، اللہ کے رسول کا فرمایا تو خدا نخواستہ کبھی جھوٹ ہو نہیں سکتا۔ کوشش یہ ہے کہ ہم اس میں اپنا کتنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ انشاءاللہ 28 تاریخ کو ہم جو ہے وہ ایک اجتماع کر رہے ہیں، اس میں اہل فکر و نظر جو ہیں، اہل بصیرت جو لوگ ہیں، دانشور جو لوگ ہیں، ان کو ہم جمع کریں گے اور ان سے اس سلسلے میں مشورہ کریں گے، ان سے رہنمائی کریں گے۔ یہ تحریک عظمت اسلام کا ایک تھنک ٹینک ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سرفرازی کے لیے کوئی خدمت سر انجام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا